سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا قیام ایمان و احتساب سے، یعنی اس کو شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے ادا کیا اور ثواب کی غرض سے، حصول ثواب کے لیے، تو سابقہ زندگی کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ سامعین کرام، چند چیزیں جو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں وہ آپ عرف میں گھومتی ہوئی معاشرے میں پوسٹیں ہیں، مختلف اشکالات، چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں اس نماز کی مشروعیت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام فرمایا ہے اس کا، وہ مختصراً آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قیام اللیل ہے عموماً رات کے عملاً آخری حصے میں ثابت ہے۔ قیام رمضان، قیام اللیل، نماز تہجد اور متاخرین کے مطابق بعد میں اس کا نام تراویح پڑ گیا۔ تو یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ یہ نماز عام دنوں میں شخصی طور پر رات کے آخری تہائی حصے میں افضل ہے، اور رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اس کا رمضان میں عشاء کے بعد قیام وہ افضل ہے، نماز باجماعت کے ساتھ۔ بعض احباب کو یہ اشکال ہے کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے اور اس کے بعد تو چھوڑ دیا، اور بعض کو یہ اعتراض ہے کہ جو تم عشاء کے بعد یہ قیام رمضان یا تہجد پڑھاتے ہو اس کا ثبوت نہیں ہے، فوراً عشاء کے بعد یہ رات کا آخری حصہ ہے، وہاں قیام کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے یہ بھی معروف ہے کہ اس کی رکعات وہ 8 ہیں یا 20 ہیں، بہرحال وہ الگ مختلف ہی مسئلہ ہے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے سے اس عمل کی مشروعیت اور اس کا جواز مہیا فرمایا ہے، یعنی یہ قیام اللیل کا جو ہم رمضان میں قیام کرتے ہیں 3 طرح سے اصولی طور پر اس کا اثبات ہوتا ہے، اور سنت بھی، حدیث بھی 3 طرح کی ہے۔ قولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان فرما دیں، مشروعیت کسی چیز کی ثابت کر دیں، یا آپ وہ عمل کر کے دکھا دیں، یا پھر آپ کے سامنے وہ کام ہو رہا ہے آپ اس کی توثیق فرما دیں۔ تو یہ تینوں ہی طریقے ہمارے لیے اس سنت کی حجیت کی دلیل ہے، ہمارے لیے وہ عمل قابل اعتبار اور اس پر عمل پیرا ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلائے گا۔ تو یہ جو نماز تراویح متاخرین نے جو اس کا نام رکھا ہے یا تہجد ہے، رمضان المبارک میں فوراً عشاء کے بعد اس کا قیام امام کے ساتھ، اس طرح کے امام صاحب کے ساتھ شروع کیا جائے اور وتروں سمیت اس کی ادائیگی کی جائے تو اس کی فضیلت بڑی ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ کرام کے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد اس کا قیام فرمایا۔ یہ 4 صحابہ میرے سامنے، جن میں نعمان بن بشیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح انس بن مالک ہیں، سیدہ عائشہ ہے، اور ایک اور صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جمیعہ۔ تو ان 4 احادیث کی روشنی میں آپ علیہ السلام نے جو 3 دن قیام فرمایا ہے نا، اس کی تفصیل موجود ہے۔ وہ مختصراً یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جو میرا جائے نماز مصلی ہے نا، وہ دروازے، حجرے کے دروازے کے پاس بچھا دو۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مسجد کے اندر تولیوں کی صورت میں قیام یہ کرتے تھے، رمضان میں کرتے ہوئے دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ سب جمع ہو گئے، آپ علیہ السلام نے انہیں ملا کر یعنی باجماعت یہ نماز تراویح پڑھائی، قیام اللیل کروایا۔ اور بخاری مسلم کی اور دیگر کتب کی یہ صریح روایت ہے، بعد ان صلی العشاء الاخرہ، جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی نا، عشاء اولا عربی میں مغرب کو کہتے ہیں اور عشاء آخرہ وہ عشاء کو کہتے ہیں، دونوں چونکہ شام میں ہوتی ہیں نمازیں۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کا قیام کروایا، دوسری رات بھی کروایا، تیسری رات بھی کروایا۔ وہ کون کون سی راتیں ہیں احادیث کے اندر اس کی بھی وضاحت ملتی ہے
یہ 23ویں رات تھی، 25ویں رات تھی اور 27ویں رات تھی، یعنی کہ مسلسل بھی قیام نہیں فرمایا، 3 طاق راتوں میں آپ نے یہ قیام فرمایا۔ تو 23ویں میں جب قیام فرمایا تو صحابہ کرام ملے، جب 24ویں ہوئی تو آپ نے چھوڑ دیا، 25ویں رات آئی تو مسجد کھچا کھچ بھر گئی، اور پھر آپ نے 26 کا قیام ترک کیا۔ 27ویں جب آئی حتی عاجز المسجد عن اہلی، پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی، نمازی زیادہ تھے اور مسجد کم پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں کو بھی قیام فرمایا، اور جب یہ بھی حدیث میں ملتا ہے جب 23ویں کو قیام فرمایا عشاء کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلی یعنی رات کے تہائی حصے تک کروایا، پہلے ثلث تک کروایا، مغرب سے لے کر فجر تک رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو پہلا ثلث وہاں تک۔ اب جب 25ویں کو قیام کروایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک قیام فرمایا، اور جب 27ویں کو قیام فرمایا تو صحابہ کرام مسجد پھول بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی بیگمات ازواج مطہرات کو بھی دعوت دی، ان کو بھی جمع کر لیا، اور یہ قیام حدیث کا جو ظاہر ہے یہ پوری رات ہی قیام جاری رہا ہے۔ صحابہ فرماتے حتی تخوفنا الفلاح، یہاں تک کہ ہمیں سحری کا بھی خدشہ لاحق ہو گیا کہ سحری کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لمبا قیام کروایا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ علیہ السلام نے عشاء کے بعد قیام تو کیا نہیں ہے، تو وہ عشاء کے بعد ثابت ہے۔ دوسری بات جو کہتے ہیں 3 دن قیام فرمایا، تو آپ کو بھی 3 دن قیام کرنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں مسلسل وہ 3 راتیں قیام نہیں، بلکہ وہ 3 راتیں قیام تو تھا، لیکن وہ 23، 25 اور 27ویں میں قیام تھا۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا جو زور دے کہ 3 دن کے بعد قیام ختم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً تو 3 دن ثابت ہے۔ تو بھائیو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترک فرمایا نا 3 دن قیام کروانے کے بعد، اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کا ولولہ ذوق شوق دیکھا، تو آپ تو رؤوف الرحیم تھے نا، رحمت للعالمین تھے، ان کا شوق ذوق دیکھ کر آپ نے محسوس کیا کہ ان کے شوق ذوق کی وجہ سے کہیں رب تعالی یہ قیام اللیل کو فرض نہ قرار دے دے۔ فرمایا خشیت ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل فتعجزوا عنہا۔ چوتھی رات چونکہ آپ نکلے نہیں تھے نا، صحابہ کرام پوری رات انتظار فرماتے رہے، اور صبح جب آئے فجر کے وقت تو فرمایا یہ نہیں کہ مجھے تمہارا پتہ نہیں تھا، میں جاگتا رہا ہوں، مجھے پتہ تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں قیام اللیل فرض نہ ہو جائے، اور جب فرض ہو جائے اور تم اس فرض کو نبھا نہ سکو، تم عاجز آ جاؤ۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت کے لیے رأفت و رحمت تھی کہ آپ نے اس علت اور وجہ سے چھوڑ دیا۔ اب یہ تو ہو گیا پڑھنا آپ کا فعل۔ بہقی وغیرہ میں 1-2 روایات، اچھا اس میں کیا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو پڑھتے ہوئے دیکھا مسجد میں، ٹولیوں کی 5-7 کی 8-10 کی ٹولی ہے، کسی کا یہ امام ہے، کسی کا یہی امام ہے، اور نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کو برقرار رکھا اور کیا فرمایا، قد احسنوا او قد اصابوا، میرے یہ صحابہ نے درست کیا یا اچھا کر رہے ہیں۔ تو کوئی ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر عشاء کے بعد آپ نے ان کی توصیف فرمائی ہے، ان کو اپریشیٹ کیا ہے، پسند فرمایا۔ اس سے پتا چلا کہ آپ نے انہیں دیکھ کر ثابت رکھا ہے، انکار نہیں کیا بھی 3 دن تو ختم ہو گئے ہیں لہذا تم چھوڑ دو۔ اچھا اگلا جو ہے کہ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑی ہے اس کی وجہ تو یہ تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، زمانہ نبوت تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ 5ویں صحابی جو ہے نا ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث آتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد نصف شب تک قیام فرمایا نا،
تو صحابہ کا ولولہ اور چاہت دیکھیے، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیت لیلتنا ہذہ، اللہ کے رسول ہماری خواہش ہے کہ آپ باقی رات کا حصہ بھی قیام فرما دیں، آدھی رات رہتی ہے آپ قیام فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلہ، میرے صحابہ سنو، جو امام کے ساتھ شروع کر کے امام کے ساتھ ہی فارغ ہوتا ہے، یعنی اسی کے ساتھ وتر پڑھتا ہے، تو اس شخص کے نامہ اعمال میں، نامہ عمل میں اللہ سبحانہ وتعالی پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیتا ہے پوری۔ لہٰذا کوشش کریں کہ امام کے ساتھ فارغ ہوں، مگرنہ پھر آخری رات میں جو بھائی قیام کرتا ہے اتنا ثواب تو مل جائے گا، لیکن پوری رات کے قیام کا اجر نہیں ملے گا۔ اچھا، ابن حبان میں بصراحت یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام فرمایا ہے نا ان 3 راتوں میں، دیگر کتابوں میں بھی ہے، وہ آپ نے 8 رکعات پڑھائی ہیں 3 وتروں کے ساتھ۔ کتنی؟ 8 رکعات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان، غیر رمضان یا بالخصوص ان 3 راتوں میں جو قیام اللیل تھا، جو بعد میں صلاۃ تراویح کے نام سے معروف ہوا بھائیو، وہ 11 رکعات، یعنی جن میں 8 نفل تھے اور باقی 3 وتر تھے۔ لہٰذا یہ تو سنت اس حوالے سے ہے۔ باقی رہا 20 کا اختلاف، وہ چل رہا ہے اور شاید چلتا رہے، لیکن بہرحال میں اپنی ایک جو کاوش ہے، کوشش ہے یا جو تحقیق ہے، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یقیناً بعض علماء احناف محققین بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے بسند صحیح 20 ثابت نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ سے ثابت کرتے ہیں۔ لیکن عرض یہ ہے کہ کسی بھی ایک صحابی سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی بھی ایک صحابی سے 8 کے علاوہ ثابت ہی نہیں ہے۔ بے بنیاد، ضعیف، انقطاع، کمزور قسم کی روایات ہیں، اگرچہ مطلب یہ تحقیقی مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو اس کی مشروعیت کا پتہ چل جائے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام فرماتے تھے، لہٰذا اس قیام کو ہم قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، قیام رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، تہجد بھی، اور متأخرین کے مطابق اس کو صلاۃ تراویح۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ تہجد اور تراویح کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ کسی بھی ایک حدیث میں، کسی بھی مستند روایت میں، نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 دن قیام کروانے کے بعد جو کروایا تھا تو بعد میں آپ نے کوئی اور نفل پڑھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہجد ہی کی نماز ہے جو رمضان میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس کا امام کے ساتھ پڑھنا ہی افضل ہے۔ امام ابو داؤد نے امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آخری اکیلا شخص رات کے آخری حصے میں قیام کرے وہ بہتر ہے یا کہ امام کے ساتھ؟ تو انہوں نے فرمایا وتر سمیت امام کے ساتھ قیام یہ مسلمانوں کی سنت ہے، سنت المسلمین احب الیہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بنسبت رمضان میں، یعنی عام دنوں کی نسبت رمضان میں امام کے ساتھ قیام وہ زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ محبوب ہے۔ اگرچہ اکیلا شخص آخری رات میں کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو بہرحال اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ تراویح کو اور نماز ہے، کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، تہجد کوئی اور نماز ہے، وہ بے بنیاد ضعیف۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کروایا تھا موطا امام مالک میں 11 رکعات کا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب جب حکم دیا ہے نا، جب فرضیت کا دور ختم ہو گیا تو انہوں نے اس سنت کو دوبارہ جاری کر دیا، تو وہ بھی 11 رکعات کا حکم تھا، جن کو ہم تراویح بھی کہہ لیتے ہیں، جن کو آپ قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں سنت کے مطابق اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق جو کہ ان کا مجموعی طریقہ ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔